اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد ابن ابی بکر کو جب امام علی علیہ السلام نے مصر کی حکومت سپرد کی اور نتیجے میں ان کے خلاف غلبہ حاصل کر لیا گیا اور وہ شہید کر دیے گئے، تو امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ کا یہ خطبہ ارشاد فرمایا: میں نے تو چاہا تھا کہ ہاشم ابن عتبہ کو مصر کا والی بناؤں، اور اگر اسے حاکم بنا دیا ہوتا تو وہ کبھی دشمنوں کے لیے میدان خالی نہ کرتا اور نہ انہیں مہلت دیتا۔ اس سے محمد ابن ابی بکر کی مذمت مقصود نہیں، وہ تو مجھے بہت محبوب اور میرا پروردہ تھا۔ محمد ابن ابی بکر کی والدہ گرامی اسماء بنت امیس تھی، جن سے امیر المومنین علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد عقد کر لیا تھا۔ چنانچہ محمد نے آپ ہی کے زیر سایہ تعلیم و تربیت حاصل کی اور آپ ہی کے طور طریقوں کو اپنایا۔ امیر المومنین علیہ السلام بھی انہیں بہت چاہتے تھے اور اپنا فرزند سمجھتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے: محمد میرا بیٹا ہے، اگرچہ ابو بکر کی صلب سے ہے۔ محمد ابن ابی بکر سفر حجۃ الوداع میں پیدا ہوئے اور سن 38 ہجری میں 28 برس کی عمر میں شہادت پائی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے مسند خلافت پر آنے کے بعد قیس ابن سعد ابن عبادہ کو مصر کا حکمران منتخب کیا تھا، مگر کچھ حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ انہیں معزول کر کے محمد ابن ابی بکر کو وہاں کا والی مقرر کرنا پڑا۔ قیس ابن سعد کی روش یہاں پر یہ تھی کہ وہ عثمانی گروہ کے خلاف تشددانہ قدم اٹھانا مسالے کے خلاف سمجھتے تھے، مگر محمد کا رویہ اس سے مختلف تھا۔ انہوں نے 1 مہینہ گزارنے کے بعد عثمانی گروہ کو کہلوا بھیجا کہ اگر تم ہماری اطاعت نہ کرو گے تو تمہارا یہاں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اس پر ان لوگوں نے ان کے خلاف ایک محاذ بنا لیا اور چھپکے ریشہ دانیاں کرتے رہے، مگر تحکیم کی قرارداد کے بعد پرزے نکالنے اور انتقام کا نعرہ لگا کر شر و فساد پھیلانے لگے اور مصر کی فضا کو بگاڑ کر رکھ دیا۔ امیر المومنین علیہ السلام کو جب ان بگڑتے ہوئے حالات کا علم ہوا تو آپ نے مالک ابن اشتر کو مصر کی عمارت دے کر ادھر روانہ کیا تاکہ وہ مخالف عناصر کو دبا کر نظم و نسق کو بگڑنے نہ دیں، مگر بنی امیہ کے کارندوں کی دسیسہ کاریوں سے نہ بچ سکے اور راستے ہی میں شہید کر دیے گئے، اور مصر کی حکومت محمد ابن ابی بکر ہی کے ہاتھوں میں رہی۔ ادھر تحکیم کے سلسلے میں عمر ابن عاص کی کارکردگی نے معاویہ کو اپنا وعدہ یاد دلایا، چنانچہ معاویہ نے 6000 جنگ آزما اس کے سپرد کر کے مصر پر دھاوا بولنے کے لیے اسے روانہ کیا۔ محمد ابن ابی بکر نے جب دشمنوں کی بڑھتی ہوئی یلغار کو دیکھا تو امیر المومنین علیہ السلام کو کمک کے لیے لکھا۔ حضرت نے جواب دیا کہ تم اپنے آدمیوں کو جمع کرو، میں مزید کمک تمہارے لیے روانہ کرتا ہوں۔ چنانچہ محمد نے 4000 آدمیوں کو اپنے پرچم کے نیچے جمع کیا اور انہیں 2 حصوں پر تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ اپنے ساتھ رکھا اور ایک حصے کا سپہ سالار بشر بن کنانہ کو بنا کر دشمن کی روک تھام کے لیے آگے بھیج دیا۔ جب یہ فوج دشمن کے سامنے پڑاؤ ڈال کر اتر پڑی تو عمر ابن عاص کی مختلف ٹولیوں نے ان پر چھاپے مارنا شروع کر دیے، جنہیں یہ اپنی جرأت و ہمت سے روکتے رہے۔ آخر معاویہ ابن حدیج کندی نے پوری فوج کے ساتھ حملہ کر دیا، مگر ان سرفروشوں نے تلواروں سے منہ نہ موڑا اور دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس شکست کا اثر یہ ہوا کہ محمد ابن ابی بکر کے ساتھی ہراساں ہو گئے اور ان کا ساتھ چھوڑ کر چلتے بنے۔ محمد نے جب اپنے کو اکیلا پایا تو بھاگ کر ایک خرابے میں پناہ لے لی، مگر دشمن کو ایک شخص کے ذریعے ان کا پتہ مل گیا اور انہوں نے اس حالت میں انہیں آ لیا کہ پیاس سے قریب ہلاکت پہنچ چکے تھے۔ محمد نے پانی کی خواہش کی تو ان سنگ دلوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا اور اسی تشنگی کے عالم میں انہیں شہید کر دیا اور ان کی لاش کو ایک مردہ گدھے کے پیٹ میں ڈال کر جلا دیا۔ کوفہ سے مالک ابن کعب ارجی 2000 آدمیوں کو لے کر نکل چکے تھے، مگر ان کے پہنچنے سے پہلے ہی دشمن مصر پر قبضہ کر چکا تھا۔